جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرسوں اطلاع یہ تھیں کہ ایک رومرز پھیلائے جا رہے تھے، اب اس میں سچائی کتنی کہ بھارت جو ہے وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ اطلاع کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہے، ہمیں یہ اطلاع کہ بارڈرز کے اوپر ایسٹ اور ویسٹ کے اندر ہمارے جو طیارے ہیں وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ ہمارے طیاروں سے 70 کلومیٹر کی دوری کے اوپر اسرائیلی فائٹر جیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں یا امریکن فائٹر جیٹس موجود ہیں، اور ادھر اگر راجستھان کا منظرنامہ دیکھا جائے تو وہاں پہ انڈیا پیٹرولنگ کر رہا تھا۔ کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ ہم ایک محاذ پہ پھنسے ہوئے ہیں افغانستان والے پہ، تو دوسرا محاذ ہمارے لیے بھارت کا اوپن ہو سکتا ہے، یا پھر بھارت ماضی کے تجربات کے بعد اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی، لاسٹ ایئر کی وار کے بعد جو انڈیا کو امبیرسمنٹ ہوئی، اس امبیرسمنٹ کے بعد ڈومیسٹکلی موڈی اور اس کے جو گینگ آف 5 ہے جو کہ انڈیا کو گورن ویسے رول کرتا ہے، امت شاہ اور گینگ آف 5 جس میں ویسے مجھے حیرت ہے کہ میں نے پہلی بار سنا سر۔ یہ گینگ آف 5 ہے نا، نریندر مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ، جے شنکر اور اجیت ڈول۔ اچھا، یہ گینگ آف 5 ہے۔ یہ بیسیکلی انڈیا کو گورن یہی کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہر چیز کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اور ان کی مینٹیلٹی ایک ہی ہے۔ یہ سارے کے سارے وار مونگرر ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹپکل آر ایس ایس کے فالوور ہیں سارے کے سارے، اور ان کی فلسفی جو ہے وہ اسی چیز کے اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام۔ ہر وقت آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں، کہیں پر پہ چلے جائیں۔ تو جب لاسٹ ایئر انڈیا امبیرس ہوا ڈومیسٹکلی، آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن نے بہت ان کو ٹیک آن کیا، بہت ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوئی۔ ہر دوسرے دن ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا کبھی 7 جہاز کبھی 8 جہاز۔ تو آپ کو یاد ہو لاسٹ ایئر جب بہار میں الیکشن ہو رہے تھے تو ایک ریلی میں مودی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بدلے کی آگ میں جلتا ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، اور ہمارے آرمی چیف کو ایڈریس کر کے اس نے کہا کہ آپ کو سبق سکھائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ان کے ذہن سے یہ بات نہیں نکلتی، اور اسی بات کو لے کے افغانستان میں انہوں نے جس طریقے سے انویسٹ کیا ہے، اسی بات کو آگے سے لے کے جو وہ اسرائیل گیا ہے اور وہاں پر بھی جا کے اس نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کے بات افغانستان کی ہے، اور وہ افغانستان کا مطلب ہے کہ پاکستان، اور ہمیں ویسٹرن فرنٹ کے اوپر اس وقت پورا انگیج کیا ہوا ہے۔ تو پاسبلٹی ایٹ اے سوٹیبل مومنٹ فرام انڈیا اٹیکنگ پاکستان تو کبھی بھی رول آؤٹ پہلے بھی نہیں کی جا سکتی تھی، بیکاز اس وقت وہ کہتے ہیں جب آپ کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا تو جس کا آخری وار ہوتا ہے نا اسی کا نام رہتا ہے۔ تو آخری وار تو ہمارا تھا، تو وہ اس وقت ان کو پتہ ہے کہ آخری وار پاکستان کا تھا، تو ہر وقت ایک اپرچون مومنٹ کے انتظار میں تو وہ رہتے ہیں۔ ابھی یہ مومنٹ ایسی جس میں ویسٹرن فرنٹ کے اوپر ہم فل فلیج انگیج ہیں، اور اسرائیلیز پاکستان سے 70 کلومیٹر دور ہیں یا 100 کلومیٹر دور ہیں یا 200، ارریلیونٹ ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلیز یا نیتن یاہو پاکستان کے متعلق کیا جذبات رکھتے ہیں۔ تو پاسبلٹی تو ڈیفینیٹلی ہر وقت رہتی ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی بجائے اسرائیل ڈائریکٹ بھی پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ ابھی شاید نہیں، ابھی اس لیے نہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو وہ خیر ابھی تک اپنی اس وار میں مصروف ہے، دوسرا انڈیا جو موجود ہے، تو انڈیا کو آگے کر کے جس کسی نے بھی اپنا کو پاکستان سے بدلہ پورا کرنا ہے وہ انڈیا موجود ہے، اور انڈیا ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو ہمارے بھی اسی لیے ہر وقت چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے ہمارا انٹیلیجنس سسٹم ہے، چاہے ریڈارز ہیں، اس لیے الرٹ رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 فرنٹ وار کا سینیریو کسی بھی ملک کے لیے کوئی اتنا اچھا سینیریو نہیں ہوتا، اور اس لیے ہم بھی کوشش بہت عرصے سے کر رہے تھے کہ افغانستان کو سمجھا کے کہ آپ اپنے یہ کام نہ کریں اور پاکستان کے ساتھ ایک اچھے ہمسایہ دوستانہ تعلقات رکھیں، بٹ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں ایز اے کمپلشن سیلف ڈیفینس میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنا پڑا۔ یہ ایک تھوڑی بہت انڈیا کے لیے اس لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا انسٹیگیشن کی سٹیج ہے کہ پاکستان پھنسا ہوا ہے، اور شاید تو بٹ ایسی بات نہیں ہے۔ الرٹ تو ڈیفینیٹلی ہم ہر وقت، ہمیں بھی ان چیزوں کا پتہ ہے۔ اگر میڈیا کے ذریعے رپورٹس پہنچ رہی ہیں تو ہماری انٹیلیجنس سسٹم سب کو پتہ ہے، اور اس لیے ہم نے جتنے پریکاشنری میئرز، کچھ تو میئرز میڈیا کے سامنے آ گئے نا جی، کچھ میئرز ویسے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ لیے جاتے ہیں، وہ ہم نے لیے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ سرپرائز نہیں کر سکتا، دس از فار شیور۔ اچھا، میرا ایک آخری سوال سر، اگر اس سے زیادہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اہم سوال ہونا چاہیے تو کیا جا سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھارت کا یہ جو دورہ اسرائیل ہے، نریندر مودی گئے، اور اس کے بعد سب سے پہلے ریئیکشن ایران کی طرف سے آیا، ایران نے اس کا برا منایا اس دورے کا، اور واپس آئے تو کانگریس جو تھی اپوزیشن جماعت، اس نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے کہ ایسے وقت کے اوپر یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
اب ماضی کی اگر 12 روزہ جنگ دیکھیں اس میں بھارت کا کردار ہمیں نمایاں دکھائی دیا. چابہار کا جو منظرنامہ تھا وہاں پہ، اور پینیٹریشن جو کی گئی اپنے ایجنٹس کے ذریعے موساد کے ساتھ مل کے. اب کی بار کا منظرنامہ اس سے مختلف کیوں؟ بھارت کیوں ڈرا، کیوں بیک فٹ پہ گیا؟ اور ایسے ہی وقت میں کہ جب وہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ میں لا کے 2 دن پہلے آ رہا ہے اور پھر بھی وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو اب کی بار چیزوں میں تبدیلی کیا ہے؟ خاموش ہے اس لیے بیٹھے کہ یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہو. جب ایک دفعہ جنگ ہو رہی ہے اور جو اس کے جو لیٹسٹ ایل آئی ہے، اس کا لیٹسٹ تو نہیں کہوں گا، پرسنل آئی تو بہت پرانا ہے، اور کانگریس وغیرہ شاید حسین سید صاحب کہتے تھے آئیڈیولوجیکل کزن ہے اس کا. جی بالکل کزن ہے، بلکہ شاید کوئی بھائی ہوں کزن سے بھی آگے. کیونکہ ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی کانگریس کیوں اس کی مخالفت کرتی ہے. ہسٹوریکلی آپ کو یاد ہو جب نان الائنڈ موومنٹ تھی اس وقت بڑے قریبی تعلقات تھے اندرا گاندھی کے، راجیو گاندھی کے، کانگریس گورنمنٹس کے، یاسر عرفات مرحوم کے ساتھ بھی. اور اس وقت ہم بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ یاسر عرفات ہمارے دشمن ملک میں، وہ کہتے ہیں انہوں نے دورہ بھی کیا. تو یہ ان کی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات رکھو تو فلسطین کے ساتھ بھی تعلقات رکھو. تو کانگریس تو اس وجہ سے مخالفت کرتی ہے کہ آپ نے سب کچھ اسرائیل کی جھولی میں جا کے جھونک دیا ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کر لیا، جو کہ انڈیا کی پالیسی کبھی بھی نہیں رہی. اور انڈیا خاموش فی الحال تماشا دیکھ رہا ہے، بٹ آن بورڈ ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہاں پر نریندر مودی بھاگتا ہوا چلا گیا ہے تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے نالج میں نہیں تھا، نیتن یاہو نے شیئر نہیں کیا ہوتا؟ نہیں، اس میں ان کی طرف سے جو ماضی میں مدد تھی ویسی ہی مدد اب کی جا رہی ہوگی یا سہولت کاری کی جا رہی ہوگی؟ اسرائیل کی جی اسرائیل کی سہولت کاری انٹیلیجنس شیئرنگ کے ریال میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ یہ بھی تو ہمیں سوچنا ٹھیک ہے، ایران کے اوپر ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس وقت دنیا میں واحد پاکستان ہے جس نے آج ایران کے لیے آواز اٹھائی، کسی نے نہیں اٹھائی. آپ یہ دیکھیں واحد اسلامی ملک پاکستان ہے جس نے یو این میں بھی ان ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں بھی کوئی نام نہیں لیتا، ہم نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. کل پارلیمنٹ نے بھی ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. بٹ ماضی میں ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمارے کچھ شکایات تو رہی ہیں. ہماری پچھلے سال جو انڈیا کے ساتھ جنگ تھی اس میں بھی کھل کے انہوں نے انڈیا کو کنڈیم نہیں کیا تھا. بٹ چونکہ یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا، ابھی ہم ایک طرف لگے ہوئے ہیں، وہ انڈر اٹیک ہے، ہماری حمایت، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ادروائز تو جس طریقے سے انڈین انگریس تھا ایران میں، چاہے چابہار ہو، ہم ان کو بتاتے نہیں رہے. BLA کے ریال میں بہت ساری چیزیں ہم بتاتے رہے. کلبھوشن بھی وہیں سے آیا تھا. تو اس وقت انہوں نے توجہ انڈیا کی طرف نہیں دی، انڈین تو انہوں نے بیک سٹیپنگ کی ہے ان کو. اور میرا نہیں خیال کہ پورے کے پورے را کے سارے ایجنٹس آج بھی ایران سے نکل گئے ہوں. موساد اور CIA اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی کے ساتھ مل کے جس طریقے سے انہوں نے ایران کو ٹارگٹ کیا اور جس طریقے سے ایران کے اندر انگریس کر کے اصل نقصان انہوں نے بچایا. صرف اتنا کوئی امریکہ کوئی میں کہتا ہوں کوئی دیو نہیں ہے یا اسرائیل نہیں ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ کون کہاں پر بیٹھا ہے، کون کہاں پر بیٹھا ہے. اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے آپ نے جو لسٹ بنائی تھی سارے کے سارے اپنے وائپ آف کر دیے. انڈینز کا رول آج بھی ہے اور انڈینز کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. کیسے انڈین ہمدرد ہو سکتے ایران کے جب ایران کو سب سے بڑا دشمن اپنا اسرائیل سمجھتا ہے. بٹ ان کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، ابھی ان کو سمجھ آ گئی ہے، بٹ اٹس پرابلی ا بٹ ٹو لیٹ ناؤ. بٹ یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں بھی اینٹی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات ہوگی یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات ہوگی، ود نریندر مودی ایٹ دی ہیلپ آف کبھی بھی کسی اچھے کی امید ہم رکھ نہیں سکتے. اب جو کھیل کے میدان میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتے، مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہر جگہ وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو ایک بڑی آئیڈیل اپرچونٹی بن رہی ہے نا پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے. بٹ لاسٹ بات وہی ہے جو کل پرسوں DGI SPR نے بھی اور آرمی چیف نے کچھ عرصہ پہلے کہی تھی، اور یہ بات کہنی پڑتی ہے پھر کہ یہ مت بھولیے کہ آج تک کبھی کسی نیوکلیر اسٹیٹ نے کسی نیوکلیر اسٹیٹ کے ساتھ جنگ نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا، حملہ نہیں کیا. اور اگر کبھی کسی نے کوشش کی تو پھر ہمارے ذہن میں کسی ایسے دنیا کا تصور نہیں ہے جس میں پاکستان نہ ہو، جس میں پاکستان نہ ہو. پھر آپ بھی نہیں بچیں گے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہماری کیپیبلٹی کیا ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے. اس لیے 50 دفعہ سوچیں گے. اس لیے وہ یہ طریقے اپناتے ہیں نا، TTP کو آگے کر دو، BLA کو آگے کر دو، بلیڈ کرو پاکستان کو تھرو انکنونشنل مینز. یہ ان کو نہیں پتا یہ اتنی بیٹل ہارڈڈ فوج ہے کہ انکنونشنل مین میں بھی جو ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، تاریخ رقم کر رہے ہیں. اس طرح کی جنگ بھی کسی نے نہیں لڑی. اور انہی ملکوں میں آپ سن کے حیران ہو گئے، انہی ویسٹرن کنٹریز میں پاکستانی فوج کے وار اگینسٹ ٹیرر کی جو ہمارے آپریشنز ہیں اس کو ایز اے کیس اسٹڈی پڑھاتے ہیں اپنے ملٹری انسٹیٹیوشنز میں. کیا امریکنز کیا یورپینز، کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو یہ فوج تو دونوں وار میں، کنونشنل
अनकन्वेंशनल वॉर में इसने लोहा मनवाया है. यही तो उनको तकलीफ हर वक्त होती है. वो आर ट्राइंग टू रिमेन एट अ पोजीशन जहाँ पर हम उनको बता सकें कि हम इन चीज़ों का हिस्सा नहीं है. बट डेफिनेटली आपके मुल्क में, इस्लामी मुल्क है, 24 करोड़ मुल्क में जब इतनी बड़ी तादाद में अहले तशी रहते हैं, हमारे भाई हैं, हम सब मुसलमान हैं, ईरान के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं. मैं तो किसी फ़िका या फ़िरके के उसमें जाते नहीं. आयतुल्लाह अली ख़ामनेई एक रिलीजियस लीडर थे और रिलीजन इस्लाम है. तो जब इस तरह की शख्सियत को आप टारगेट करके लोगों को ये करने की कोशिश करेंगे तो आप उससे अलग नहीं रह सकते.